معزز ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے کیلے کے فوائد پر بات کی۔ ہمیں آپ کی جانب سے بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے اور ہم سے بہت سارے ناظرین نے سوال کیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ سوالوں کو شامل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سے جس طریقے سے سوال ہمیں ملتے رہیں گے اس حساب سے ہم پروگرام کے اندر آپ کے سوالوں کو شامل کرتے رہیں گے۔ کراچی سے شوکت حسین صاحب ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ذہن الجھا رہتا ہے، نیند کی گولی کا عادی بننا نہیں چاہتا۔ شوکت حسین صاحب، نیند کی گولی کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور دنیا میں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جن کو نیند رات کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنے روز کے، آپ 60 سال آپ نے عمر لکھی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ ابھی جاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے بھی ہیں تو آپ کو صبح چہل قدمی کرنی چاہیے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کے بڑے بھائی تھے حکیم عبدالحمید صاحب۔ ان کے پاس علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر تنویر علوی صاحب گئے اور انہوں نے اسی طرح کی شکایت ان سے کی۔ حکیم عبدالحمید صاحب نے ان سے کہا کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جو آپ کا لان ہے اس کے اوپر آپ چہل قدمی کیا کریں۔ 15 دن تک ڈاکٹر تنویر علوی صاحب چہل قدمی کرتے رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ حکیم عبدالحمید صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا تم کس طرح چہل قدمی کرتے ہو؟ تو علوی صاحب نے فرمایا کہ میں جوگر پہن کر صبح کے وقت بالکل پابندی سے آدھے گھنٹے تک چہل قدمی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جوتے اتار کر پاؤں کے تلوے میں گھاس کا لمس جب محسوس ہوگا اور اس سے آپ کے دماغ کو جو اثرات جائیں گے وہ بات دوسری ہوگی۔ آپ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد کسی گراؤنڈ میں، اپنے گھر میں، مسجد کے لان میں، جہاں آپ کو سہولت میسر ہو، چپل اتار کر وہاں پر چہل قدمی کیا کیجئے۔ صبح اور رات کو کوشش کیجئے کہ غسل کر لیا کریں۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں کدو کے حوالے سے بات کی ہے۔ کدو کی ترکاری نیند لانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے، دوا بھی اور غذا بھی۔ کدو کی ترکاری بھی کھا سکتے ہیں، کدو کا شربت بھی پی سکتے ہیں، کدو کے تیل کی سر میں مالش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیند لانے کے لیے خشخاش کی ترکاری بہت اچھی دوا ہے۔ خشخاش کو سل بٹے پر باریک پیس لیا جائے اور جس طریقے سے انڈے کا خوگینہ بناتے ہیں، پیاز کاٹ کر خشخاش کی ترکاری ملا کر مختلف مسالے ڈال کر اس کی ترکاری، یہ ترکاری دماغ کو طاقت بھی دے گی اور بہت اچھی نیند بھی لائے گی۔ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ عبداللہ صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے اعصابی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے، کوئی سستا سا علاج بتائیں۔ عبداللہ صاحب، اعصابی تھکن کے بہت سارے علاج ہیں، آپ کو بہت آسان اور سستا علاج ہم بتاتے ہیں جو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی اعصابی تھکن بھی دور ہوگی، جوڑوں کے درد کی اگر شکایت ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ نے بیری کا درخت دیکھا ہوگا، اس کے بیری کے درخت کی جڑ کو نکال لیں اور اس کو دھو کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ جڑ کے ٹکڑے 100 گرام 1 لیٹر پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ 1/4 پانی رہ جائے، یعنی کہ تیسرا حصہ جل جائے، 3 پاؤ پانی اس میں خشک ہو جائے اور 1 پاؤ پانی رہ جائے۔ اب اس میں دودھ اور شکر ڈال کر پی لیا کیجیے۔
آپ کی اعصابی تھکن اور اس کی وجہ سے جو پریشانی آپ کو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ راولپنڈی سے ہمارے ایک ناظر مختار احمد صاحب سوال کرتے ہیں، میرا بچہ 14 سال کا ہے، ابھی تک اس کے بستر کی چادر گیلی ہو جاتی ہے، رات کو کسی کے گھر میں رک نہیں سکتا، اس بیماری سے اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے۔ مختار صاحب، آپ کے صاحبزادے میں چڑچڑاپن پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس عمر کے بچے تو اب بہت بڑے کام کرنے لگے ہیں۔ بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری 40% تک تو موروثی ہوتی ہے۔ اس کا ایک سبب غدہ نخامیہ پچیٹری گلینڈ کا ناقص ہونا بھی ہے۔ کچھ بچے گہری نیند میں سوتے ہیں اور جب ان کا مثانہ بھر جاتا ہے تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور پیشاب قطع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو کہ جو رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ایک تو شام سے اس بات کی آپ عادت ڈالیے کہ وہ کولڈ ڈرنک، چائے اور پانی کا استعمال کم کریں۔ رات کو سوتے وقت ان کو پیشاب کروا لیا جائے، اور بعض بچوں کو سوتے میں ان کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب آ رہا ہے، تو فوراً اٹھا کر ان سے پیشاب کروایا جا سکتا ہے، اور ایک تھوڑی سی ان کو تنبیہ بھی کیجیے اور ان سے کہیے کہ بھئی یہ پیشاب نہیں کرنا ہے، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور دوا کے طور پر تل کے لڈو بچے کو کھلائیے، اس سے رات کو پیشاب کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم اس وقت برکاتی کی باتوں میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔